تسلیم بروخی کا افسانہ خون آلود خواب کا قصہ۔ گپ اندھیری رات، بجلی کی چمک، کڑک اور تیز بارش کی آواز سے گہری نیند میں ڈوبی ندا کی اچانک سے آنکھ کھل جاتی ہے۔ ندا نے نیم باز آنکھوں سے بیڈ پر ادھر ادھر ہاتھ مار کر موبائل دیکھنے کی کوشش کی، پر اس کا موبائل وہاں نہیں تھا۔ پر سائیڈ لیمپ کا بٹن آن کیا، پر بارش کی وجہ سے لائٹ گئی ہوئی تھی۔ اس نے دوبارہ موبائل ڈھونڈنے کی کوشش کی تو اس کا ہاتھ کسی ٹھنڈی چیز سے لگا۔ اسے ایسے لگا جیسے فریج میں رکھتے ہوئے فریزر گوشت کا بنا ہڈی والا ایسا کڑا ہو۔ وہ ڈر کے مارے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کون ہے یہاں؟ اس نے خوف کے مارے آواز نکالی۔ بجلی کی چمک تیزی سے آسمان سے ٹکرائی اور پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ روشنی کے باعث اس نے آنکھیں بند کیے، پر اسے اپنی ہتھیلی پر کچھ محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے خوف میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ بہت کر کے اس نے ہاتھ ناک تک لے جا کر ہتھیلی پر لگے گیلے پن کو سونگھنا چاہا۔ خون، اس کو تازہ خون کی عجیب سی بو محسوس ہوئی۔ خون کی بدبو اب پورے کمرے میں پھیل رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ اب وہ کیا کرے؟ اسے اپنے پیروں پر کچھ محسوس ہو رہا تھا۔ وہاں سے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی، پر اس کے پاؤں رسے سے بندھے ہوئے تھے۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ پلیز میری مدد کرے اللہ میاں، پلیز۔ وہ دہائی ہو کر دعا کرنے لگی۔ اچانک سے بجلی کی دوسری چمک ہوئی تو پورے کمرے کا نقشہ واضح ہو گیا۔ اس کے بیڈ پر ایک جسم پڑا تھا جس سے خون بہہ رہا تھا۔ اب تو یہ خون دروازے سے باہر نکل رہا تھا۔ اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ وہ بستر کے کونے پر بیٹھنے کے خوف کے مارے رو رہی تھی۔ وہ کھڑی ہو گئی تو اس کا ماتھا پسینے سے کر لیا۔ اس نے آنکھیں کو اوپر کر کے دیکھا تو پیچھے میں ایک مردہ لاش لٹک رہی تھی اور اس کا سر تن سے جدا ہو کر دوسری جانب لٹک رہا تھا۔ اس کے پاؤں میں جو رسی بندھی تھی وہ اس سر کے منہ میں تھی۔ اس کے منہ سے بے اختیار شیخ نکلی، بچاؤ، کون ہے وہاں، کون؟ اب آہستہ آہستہ اس کے کمرے میں روشنی پھیلتی گئی اور ایک بہت ہی ڈراؤنی شکل کی بوڑھی عورت ایک ہاتھ میں چڑی اور دوسرے ہاتھ میں انسان کی شکل و صورت والی تیلی لیے اس کے پاس آ رہی تھی۔ پلیز نہیں، نہیں، وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ وہ اس کے قریب آتی گئی۔ اس کا عقل خوف کے مارے خشک ہونے لگا۔ اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ چڑیل نما صورت اس کے بہت قریب میں کھڑی تھی۔ بچاؤ امی، بچاؤ مجھے پلیز، خدا کا واسطہ بچاؤ۔ عمدہ کی تل پر اس کی ماں دوڑ کر اس کے کمرے میں آ گئی اور جلدی سے اس کے کمرے کی لائٹ کھولی۔ ندا، کیا ہوا بیٹا؟ پھر سے کوئی برا خواب دیکھا ہے کیا؟ نما نے آنکھیں کھول کر دیکھا کہ کچھ بھی نہیں تھا۔ کمرہ بالکل صاف تھا، نہ کوئی چیز اور نہ ہی خون تھا۔ وہاں کچھ دیکھ کر رونا شروع ہو گیا۔ ماں، وہ مجھے مار دے گی۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ یہاں کوئی نہیں ہے بچہ، دیکھو میں ہوں تمہاری ماں، تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ ندا اماں کو بے یقینی ہی دیکھ رہی تھی اور خدا کا شکر ادا کرے کہ یہ کوئی برا خواب تھا۔